جو کہتے ہیں کہ ہم سونے کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو خاک ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں یہ عمل کریں اور پھر اگر آپ مٹی کو بھی ہاتھ ڈالیں گے تو انشاءاللہ سونا بن جائے گی۔ اتنا با اثر اور آزمودہ عمل ہے اور آسان ترین عمل ہے، اسے ایک بار کر کے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر عمل اور وظیفہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آئیں اس دور میں ہم اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا احتساب کریں۔ عملی دنیا میں ہم کس حد تک ایماندار ہیں اور دیندار ہیں؟ ہم میں نمازی، روزہ دار اور حاجی تو قدرے نظر آتے ہیں، مگر معاشی معاملات اور کاروباری تعلقات میں اپنے کردار کا قابل تقلید نمونہ پیش کرنے والے بہت کم ہیں۔ سیاستدان ہوں یا تاجر، ہم من حیث القوم امانت، دیانت اور سچائی کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں ان اصولوں پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ اکثر اس بات پر اصرار ہوتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر اس دور میں گزارا ہی نہیں ہے، رشوت کے بغیر کسی شعبے میں سنوائی نہیں ہے، دیانت سے تجارت میں کامیابی اور ترقی ممکن ہی نہیں ہے، قول و قرار اور وعدے پورے کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اس دور میں زبان کا ہیر پھیر تو روزمرہ کا معمول ہے اور وقت کی ضرورت ہے، اور یہ کہ رزق حلال سے اس دور میں باعزت گزارا ممکن ہی نہیں ہے۔ مختلف باتیں ہوتی ہیں، در حقیقت ہمارا اللہ تعالیٰ پر توکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اور شیطانی نفسانی بہلاوے میں آ کر ہمارے دل کی آواز یہ ہو گئی ہے، یا بے ایمانی تیرا ہی آسرا ہے۔ یہ ذلیل شیطانی سوچ اور ایسا عمل تو کفار کا بھی نہیں ہے، پھر ہم مسلمان اس کو کیوں اپنائیں؟ افسوس ہے کہ ہم یہ سب کچھ اس زبان سے ہی کہتے ہیں جس سے عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، اور ہم دوزخ کے ہولناک عذاب سے نجات پانے والے اور جنت کے امیدوار بن گئے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے برحق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول و احکام کے حق ہونے کا اقرار کیا ہے اور ان پر عمل کرنے کا عہد کیا ہے، مگر عملاً ہم نے ان زرعی اور سنہری اصولوں کا برملا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اپنے کردار و عمل سے ان کی شدید مخالفت اور غیر اسلامی کردار کی وکالت کرتے ہیں۔ یہ کس قدر شرم کی بات ہے کہ صنعت و تجارت اور روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں غیر مسلموں کا کردار بھی ہم سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو اس قدر قبیح فعل قرار دیا ہے کہ اس کو بتوں کی پرستش یعنی شرک کی طرح قابل نفرت گردانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد بار واضح فرمایا ہے کہ وہ ہر قسم کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ کی بخشش فرما دیں گے، مگر شرک کی بخشش ہرگز نہیں ہوگی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ کس قدر فکر کی بات ہے کہ کلمہ گو مسلمان جو جنت کا امیدوار ہو، وہ جھوٹی شہادت کو اپنا وتیرہ اور جھوٹ بولنے کو اپنا پیشہ بنانے کی وجہ سے اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔
ارشاد رب العزت ہے، پس تم لوگ بتوں کی پرستش سے بچو اور جھوٹ بولنے سے بچو۔ اس آیت کریمہ کے نزول پر رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج جھوٹی شہادت شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔ فرمایا اس کے بعد قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، بتوں کی نجاست سے بچو اور جھوٹی شہادت سے اجتناب کرو۔ جھوٹ بولنا اور جھوٹ بول کر کاروبار کرنا، جھوٹ بول کر دوسرے کو مطمئن کرنا اور جھوٹی اپنی چیز کی تعریف کرنا، یہ کاروباری اصول نہیں ہے۔ کاروباری اصول یہ ہے کہ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں اس کو سچائی بتائیں، سچ بولیں گے، سچائی بتائیں گے، ایک تو آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، دوسرا جب آپ وہ کاروبار کریں گے تو آپ کا دل دماغ پرسکون ہوگا، آپ کی زندگی میں سکون ہوگا، ہر قسم کی پریشانی سے آپ بچ جائیں گے، مصیبتوں سے، بہت سی مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ کافی ساری مصیبتیں اسی وجہ سے آتی ہیں کہ انسان دوسرے سے دھوکہ کرتا ہے، پھر انسان کے اوپر وہ مصیبتیں آتی ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اسی طریقے سے بیماریاں آتی ہیں۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو آپ کی زندگی میں بھی سکون آئے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ سچائی پر کاروبار کریں، اس کے علاوہ میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو انشاءاللہ کامیابی نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ وقتی طور پہ پریشانی ہو سکتی ہے مگر کامیابی ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ تہجد کے پہلے تو آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، کوئی بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے، آپ نے ساری نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 نفل صلاۃ حاجات پڑھنے ہیں، پھر آپ نے یہ تہجد کے 2 نفل پڑھنے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد 2 نفل حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے گھر کی چھت پہ جانا ہے تہجد کے وقت، کیونکہ وہ تہجد کا وقت ہوگا نا، تو آپ نے گھر کے چھت پہ جانا ہے، ننگے سر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اور 11 تسبیحیں آپ نے یا وہابو کی پڑھنی ہے، 11 تسبیحیں یا وہابو کی پڑھنی ہے، اول آخر 21 مرتبہ درود پاک نماز والا پڑھنا ہے۔ یا وہابو کی تسبیحیں پڑھ کے پھر آپ دعا مانگے اللہ پاک کی بارگاہ میں، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ دعا مانگے، جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ عمل آپ نے 3 دن مسلسل کرنا ہے، 3 دن، لیکن نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ پھر اس کے بعد باقی دن میں آپ نے استغفار کی کثرت رکھنی ہے اور صبح شام 2 تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھنی ہے۔ یہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی کامرانی عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔